الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، جمعے کی دن اور جمعے کی نماز ہمیں نصیب ہوئی، یہ بہار دلی کے دم سے ہیں. گویا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے ایک شعر میں آپ کے گوشگزار کروں تو آپ پوری حدیث پاک کا ترجمہ سمجھ جائیں گے. اس سے پہلے حدیث کا صرف ایک جز ٹکڑا آپ سن لیں، ایک لفظ. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کلام اللہ کا ہے، روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ رب العزت کا اعلان ہے، لولا کا محمد لاظہرت الرویہ، اگر مجھے محمد عربی اور ان کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ جان ہے تو جہان ہے. لگ بھگ آپ اپنے اس علاقے میں بھی پورے 2 مہینے سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے. کس لیے شکار ہے؟ مالیاتی طور پر بھی تاجرین جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں، بڑا فقدان ہوا ہے. ملک جو ہے ایک ہندوستان ہی نہیں، جہاں جہاں کورونا پہنچا ہے، کورونا نے ملک کو خسارے میں دھکیل دیا ہے. اس کے لیے لاک ڈاؤن کی تدبیر اپنائی گئی کہ لاک ڈاؤن کرو. لاک ڈاؤن بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نام بدلا ہے. چیز در حقیقت یہ بھی سنت نبوی سے ثابت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ وبا آ جائے، جس جگہ، جس ملک میں، جس جگہ میں وبا آ جائے، وہاں باہر سے کوئی نہ جائے، اور وہاں والا شخص دوسری جگہ نکل کر نہ آئے. تو لاک ڈاؤن کا کیا معنی نکالا آپ نے؟ کہ بھائی نکلو نہیں، جہاں ہو وہیں رکے رہو. پھر جس جگہ میں وبا ہے تو اس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے ریڈ زون. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یعنی وہاں کا آدمی خصوصی طور پر کسی ضرورت کے لیے بھی باہر نہ جائے گا، بلکہ جو حکومت ہے، ان کے نمائندے جو ہیں، وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ان کی ضروریات ہے وہ وہیں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اب اگر تھوڑا سا ماحول ریلیکس ہوا ہے،
کچھ کووڈ کی کیسز کم ہوئے ہیں، کچھ ان لاک کی تدابیریں چل رہی ہیں، ان لاک 1، ان لاک 2، ان لاک 3 اس طرح ہوگا۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان لاک 1 کو دیکھا جائے گا کہ یہ سکسسفلی رہا ہے کہ نہیں، اس میں وبا نے کون سی کنڈیشن اختیار کیا، آیا وبا اس میں کم ہی رہی ہے یا بڑھی ہے؟ اگر بڑھے گی تو لاک ڈاؤن دوبارہ کر دیا جائے، اور اگر گھٹے گی تو پھر ان لاک 2 شروع ہو جائے گا، یعنی آپ کو کچھ اور سہولتیں دے دی جائیں گی۔ اس چیز کو اگر ہم نے لاک ڈاؤن سے بچانا ہے تو جس طرح کا لاک ڈاؤن میں ہم احتیاطی تدابیر کو اپنا رہے تھے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس وقت بھی اپنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان لاک والوں کا کچھ رعایت ہوگی تو آپ بالکل جم گٹھے اور بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، اس چیز کو کریں۔ اس چیز کے کرنے سے یہ ہوگا میاں، ایک تو آپ کی جان بچے گی، بات وہی آ گئی، جان ہے تو دکاندار بھی کہہ رہے ہیں جان ہے تو پھر دکان کر لیں گے، بیٹھے رہو۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے جان ہے تو جہان ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی اپنی جان کی بات ہے، لیکن اصل جو جان پوری کائنات کی ہے وہ جان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو وہ ہے تو تبھی سب کچھ ہے، ایسا سمجھ نہیں، وہ ہے تو تبھی سب نظام چل رہا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے آپ بھی مساجد کے اندر جو ہے احتیاطی تدابیر، خاص کر جو ڈسٹینس کے ساتھ فتوے کی صورت میں نماز ہو رہی ہے، اس کو برقرار رکھیے آپ، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اور ایڈمنسٹریشن کو تال میل کے ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا ہے، تاکہ پھر ہماری طرف سے بھی کوئی ان کو دقت نہ آئے، پھر ان کو اور دقت نہ آئے۔ جب ہماری طرف سے ان کو دقت آئے گی اور ان کو ہماری وجہ سے جب دقت آئی تو ان کو اوپر سے دقت آئے گی، جب اوپر سے دقت آئے تو پھر وہی والا مسئلہ ہوگا، تم 4-5 آ جاؤ، برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو مکمل طور پر آپ فالو کریں اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بارک سلیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ سبحان اللہ۔ اے لمبی چوڑی چیز نہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، میں اصلی وضو کرنے کے لیے نکلا تو آذان شروع ہو گئی۔ دستور یہ ہے کہ اگر آذان ہو رہی ہو تو قرآن پاک کی آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو اس تلاوت کو بھی بند کرو اور آذان کا جواب دو، بولو سبحان اللہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آذان شروع ہوئی تو اس کلام پاک کی تلاوت کو بھی روک دینا ہے، اور جب تک آذان ہوتی رہے تب تک آپ نے تلاوت نہیں کرنی بلکہ آذان کا جواب دینا ہے، اور جب آذان اختتام پہ ہو جائے دعا کر لو، اس کے بعد پھر تلاوت شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آذان کا ادب و احترام۔ تو میں نکلا وضو خانے میں تو آذان جاری ہے، کچھ لوگ وضو بنا رہے ہیں، چلو وضو والوں کو بھی اپنے حد تک رکھتے ہیں ہم، لیکن کئی لوگ گپوں پہ گپیں چلا رہے ہیں، حالانکہ حدیث پاک ہے وضاحت کے ساتھ کہ جو شخص آذان کا احترام نہیں کرے گا، توجہ سے میری گفتگو آج سنیے گا، میں کوئی لمبی چوڑی لچھے دار گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آپ کو مسائل سمجھانے کے چکر میں ہوں تاکہ آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اور میاں میں تو جانتا ہوں، میں نکلا یہاں سے، میں نے تب تک کے
باتھ روم کو نہیں کھولا جب تک اذان کمپلیٹ نہ ہو. اذان کمپلیٹ ہوئی, دعا کی, اس کے بعد میں استنجے کے لیے گیا, وضو بنایا وغیرہ وغیرہ آ گیا, کیونکہ میں جانتا تھا مسئلہ کہ اس وقت میں اللہ کے جو اپنے بندوں پر نظر رحمت ہے وہ بغیر پردے کے ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس وقت اذان کی صدا ہوتی ہے نا اللہ اکبر, تو اللہ بغیر پردے کے آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے. اس اذان کے وقت جو دعا کی جائے نیک دعا اللہ اسے رد نہیں فرماتا. لیکن اب آپ کو بتانا یہ ہمارے کو ضروری تھا, تو میں نے بھی جمعے کا خطبہ اور رکھا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ 2-4 مسائل آپ سے میں شیئر کر دوں, خاص کر اذان کے تعلق سے. اس میں ہم بالکل بے ادبی کا شکار ہیں. اذان ہو رہی ہے, ہم جناب والا گانے سن رہے ہیں, سب بولو استغفر. بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ او یار اگر میں نہیں سن رہا, میرا بیٹا سن رہا ہوگا, میرا بھائی سن رہا ہوگا, میرا رشتہ دار سن رہا ہوگا. اذان ہو رہی ہے, ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنی بات منقطع نہیں کر رہے. اذان ہو رہی ہے, ہم سنیما بینی میں لگے ہوئے ہیں, ہم اس کو نہیں بند کر رہے. اذان ہو رہی ہے, ہم جناب والا کارٹون دیکھنے میں لگے, اس کو نہیں بند کر رہے. میرے دوستوں, پہلے کی مائیں پڑھی لکھی کم تھی, لیکن دین بچوں کو بہت سمجھاتی تھی. جس طرح ایک واقعہ ہے نا, بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, یہ کیا ہے, ان کو ولایت کا مقام خدا نے کیسے دیا؟ کہہ دو سبحان اللہ. چھوٹے سے تھے, پہلے کی مائیں بیچتی تھی نا, بیٹا جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے, یہ لے لو, تھوڑا سا گڑ لے لو, پھلیاں لے لو, نگدیاں ہوتی تھی جی وہ لے لو, ریوڑیاں لے لو, ٹافی لے لو, جاؤ بیٹا کہاں جاؤ جی مسجد میں جاؤ. آج کل کی مائیں مسجد کی تربیت بچوں کو نہیں دے رہی ہیں, تو کمپیوٹر پہ جاؤ, کارٹون دیکھ لو, موبائل چلا لو, تھوڑی دیر کمرے میں جا کر ٹائم پاس کر لو, تب معاشرہ بگڑ رہا ہے. تب پھر وہ تھوڑے جب بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے ہو کر کے جب وہ گھماتے ہیں والدین کو, کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ پوری زندگی لگا کر کوٹھی بنا کر کے دے چکا ہے, شادی کروا دی ہے, سب کچھ کیا, لاسٹ میں کہتا ہوں میاں تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بتائیے, ایسے معاملات ہیں, سینکڑوں معاملات میرے پاس ایسے موجود ہیں درخواست کی شکل میں کہ حضرت کچھ کیجیے, ہمارے بچے بے ادب ہو گئے, یہ کر رہے ہیں. بچے اگر ادب سیکھیں گے تو وہ انگریز کی تعلیم سے نہیں سیکھیں گے, وہ ادب سیکھیں گے تو تعلیم مصطفیٰ سے سیکھیں گے. اس سے کوئی یہ نہ نکالے کہ آپ نے انگریز کی تعلیم نہیں پڑھنی ہے, آپ نے عصری علوم کو نہیں پڑھنا ہے. جتنا چاہو اتنا پڑھو, علم نور ہی نور ہے, علم جتنا چاہو اتنا پڑھو, علم پر کوئی پابندی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, کمپیوٹر بھی سیکھو, جو سیکھنا ہے وہ سیکھو, لیکن اس سے پہلے دین محمدی سیکھو کہ جہاں ایک طرف تم جناب والا پائلٹ ہواؤں میں سیر کرتے ہوئے نظر آؤ, وہی وقت نماز وقت اذان تمہیں سمجھ میں آنا ہو, اور تم نماز بھی پڑھنے والے ہو اور اذان کو بھی سننے والے ہو. یہ چیز ضروری ہے. تو ماں نے کہا بیٹا فرید کا جی جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا. کہا امی نماز پڑھیں گے, نماز کس کی ہے؟ بچہ سب کوشچن کرتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا. آج کی جس طرح ہمارے سب نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ تو یہ دیکھیے نوجوان بیٹھے ہوئے, یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اللہ ان سے راضی ہے.
پڑھنے جاؤ. کہا امی جان کا جی نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز کس کی ہے؟ کہا اللہ کی. کہا اللہ کون ہے؟ جس طرح بچہ سوال کرتا ہے, کہا اللہ کون ہے تعارف کراؤ. اب ماں آج کی پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ انگلش میں ہانکتی یا ہندی میں ہانکتی, ماں بھی سادی تھی. اس نے کہا بیٹا اللہ تو وہ ہے جس نے ہم اور آپ سب کو پیدا کیا ہے, سب کچھ تو خدا نے دیا ہوا. ماں وہ جو پرانی مائیں تھی نا وہ بڑے اچھے طریقے سے بچے کو سمجھا دی جاتی تھی, یعنی ایمان بچے کا بچا لیتی تھی, کہنا سبحان اللہ, اور بچے کو ایماندار بنا دیتی تھی. کہا ٹھیک ہے اللہ کی نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ دے گا کیا؟ جس طرح ہوتا ہے نا بھائی اٹھ کے دکان پہ جاؤ گے تو کیا دو گے, دکان پہ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی آپ جمعے میں آئے ہو تو جمعے میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نکلیں گے جناب کوئی پوچھے, آپ کو غیر مسلم بھی پوچھے جناب کہاں دیکھا جی مسجد میں, کہا کس لیے جی جمعہ پڑھنے. کہا بھائی جمعہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دینا بھائی جمعہ تو اللہ کی عبادت ہے, نماز ہے, ہم اس کی عبادت کرنے گئے تھے تاکہ وہ راضی ہو جائے, ہمیں جہنم سے بچا لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بولو نا سبحان اللہ. بچے نے کوشش کر لی, امی اللہ دے گا کیا؟ کہا بچے کو سمجھانا تھا, کیونکہ بچے کو فوراً اگر ماں کہتی تمہیں ثواب ملے گا, وہ کہے گا ثواب کس طرح کا ہوتا ہے, تمہیں جنت ملے گی, جنت دکھا وہ کس طرح کی ہوتی ہے. ماں نے اس کو ترغیب دلانی تھی کہ ابھی یہ جائے گا تو بعد میں سب کچھ خود اس کو پتہ چل جائے گا. کہا بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا. آذان وہی نا, اسی آذان کی بات کروں میرے دوستو, آذان کی قدر کرو. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون جب رخصت ہوئی نا مری, بڑی نیک سیرت بیوی تھی وہ, اور کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے تو پوچھا کہ کیا معاملات ہوئے, تو جنت میں تو ہے, تیری تو نے وہ جو نہر کھدوائی تھی یہاں سے میدان عرفات تک, اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی. کہا نہیں وہ تو سرکاری فنڈ تھا, وہ جس طرح آج کی دنیا چل رہی ہے جناب, کام کسی کا ہو فوٹو کوئی کھنچوائے چڑھائے, بڑے مسائل تھے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ فنڈ گورنمنٹ کا ہو, نام میرا روشن ہوتا رہے. چلو کرو تو پھر اس طرح بھی روشن کروا لو, لیکن اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ یہ بھی خدمت خلق اچھی بات ہے, لیکن جو خود کا دیا ہوا ہے اس کا کمال ہی بکرا ہے. سبحان اللہ. تو کہا اس نہر کی وجہ سے, کہا نہیں وہ تو سرکاری خزانے سے تھی. کہا پھر کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ کہا بخشش اس وجہ سے ہوئی کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے خادموں سے کہا کھانا لگا دو, دسترخوان بادشاہی دسترخوان سجا. کہا سبحان اللہ. ہم تو ہوٹل پر چائے پی رہے ہیں نا, بائیں ہاتھ سے کھڑے ہو کر اذان ہو رہی ہے, ڈبے بھی چل رہی ہے, چائے بھی چل رہی ہے, خبر ہی نہیں اذان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ حالت ہوگی ہماری آپ کی. کہا بھوک لگی تھی سخت تو دسترخوان سجا, نعمتیں لگی, جو میں نے ہاتھ بڑھایا, اب سخت بھوک ہو, دسترخوان اچھا ہو, مچھلیاں ہو, سب کچھ لگا ہوا ہو, روسٹ ہو, دل نہیں کرے گا, پانی نہیں آتا منہ میں. کئی کو تو جو میں نے روسٹ کا نام لیا ہے تو جو روسٹ کے زیادہ شوقین ہیں ان کے ابھی بھی منہ میں پانی آ گیا ہوگا. ابھی جمعے کے بعد جا کر مروڑے میں پھر لے کر کے جائیں گے. چلو الحمدللہ جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں, جا کے کھاؤ, تب بھی دینے والا خدا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے رزق سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. کہ سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا, مسجد سے صدا آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ سبحان اللہ. میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا, جب تک اذان ہوتی میں نے لقمہ نہیں اٹھایا. میں نے صبر کیا, کھانا نہیں کھایا. جب اذان ہو چکی تو میں نے دعا کی, دعا کے بعد کھانا کھایا. قبر میں مسئلہ بڑا سخت تھا, لیکن اللہ کی طرف سے اللہ مہربان ہوا, رحیم ہوا, کریم ہوا, مجھ پر کرم فرمایا. کہا بڑے بڑے دعوے کو چھوڑ, تیرا ایک عمل مجھے سب سے پیارا لگ گیا نا, جو تو نے میرے نام کی قدر کر لی, میں نے اس کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے. بولو مسلمانوں سبحان اللہ. تمہارے تو ایئر فون نہیں نا کانوں سے نکلتے اذان کے وقت, تمہارے موبائل بند نہیں ہوتے, ڈرامے بند نہیں ہوتے, نماز کی فرصت تو دور, اذان سنو تو صحیح. خدا کی عزت کی قسم اگر پوری دنیا میں مسلمان سکون سے ادب کے ساتھ اذان سن لے, اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی ان علاقوں میں وبائیں نہیں آ سکتی. جس گھر میں اذان سننے کا صحیح اہتمام ہو جائے اس گھر میں کبھی وبا نہیں آ سکتی. جو نظام ہے نا آج تک یہ اللہ کے نام سے قائم ہے. سبحان اللہ. تمہارے اب تو یہ اذان کی بات ہوگی نا, تو اب خلیفہ والی بھی بات کروں. اذان اور نماز دونوں چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ اذان اعلان نماز ہے کہ آؤ نماز کی طرف. میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں اپنے تاجرین
بھائی سے, دکاندار سے, کہ کاش قرآن کی آیت پر آپ نے عمل کیا ہوتا. اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے یعنی جمعے کے لیے بلایا جائے تو تم خرید و فروخت کو ترک کر دو, اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ. تو آتے رہتے نا 10 منٹ آتے رہتے تو یہ کئی مہینوں کا لاک ڈاؤن پھر برداشت نہ کرنا پڑتا. آج بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. اللہ رب العزت اس کو ختم کرے وائرس کو, اور آپ کو آزادیاں میسر ہو. کل جب مساجد سے آزان ہو آپ کو تاجر بھائی چلو ہم بھی چلتے ہیں, تم بھی چلو, تم جو ہے خریدنے والے ہو, میں تاجر ہوں بیچنے والا ہوں, دونوں چلتے ہیں. پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں, بعد میں آ کے حساب کرتے ہیں. سبحان اللہ. مکہ اور مدینہ میں آپ نے دیکھا ہے کیا وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیا؟ اذان کا وقت ہو تو فوراً شٹر ڈاؤن. اولین صلی بعد تجارت, پہلے نماز ہے پھر بعد میں تجارت ہے, ضرورت ہے اس کی. تو والدہ نے کہا بیٹا شکر ملے گی, جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو کرنے گئے, پوڑی بنائی چھوٹی سی شکر کی, مصالحہ بچھا دیا, نیچے رکھ دیا. ٹھیک ہے نہیں, نماز پڑھ کے بیٹا فارغ ہوا, کام بھی نماز تو پڑھ چکا, کام ہو گیا کمپلیٹ. پھر کام کمپلیٹ ہے تو اب شکر کہا بیٹا مصالحہ اٹھاؤ. مصالحہ اٹھایا تو پوڑی مل گئی. بچہ چھوٹا تھا, پہلے بچوں کو تو زیادہ شوق تھا, آج کل کو تو کرکرے تو چپس تو ٹک ٹاک تو کیا وہ چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں, اور پہلے والوں کو بس یہ شکر وکر یہی چیزوں سے ہم لوگوں کا گزارا ہو جاتا تھا. یہ کرکرے اس دور میں تھے نہیں, تبھی اب صحت بھی ابھی ٹھیک ہے. جنہوں نے کرکرے اور یہ چیزیں نہیں کھائی وہ آپ آئسوں کے چڑھائی کرتے ہوئے کراتے نہیں ہیں. جو کھائے ہوئے ہیں وہ ابھی بچے ہی ہیں, لیکن وہ پوڑی نہیں چڑھ سکتے سینے کی, باپ اٹھا کر چڑھاتا ہے. کیا ہوا یہ کرکروں نے رگڑ دیا سلسلہ. تو کہا جناب والا کیا کرنا ہے, اٹھایا, اس نے کہا بابا فریج, بچے تھے ابھی, کہا امی مزے ہو گئے. کہا کیا ہوا, کہا روزانہ نماز پڑھیں گے اور شکر کھائیں گے. 8-10 دن تک چلتا رہا کام, وہاں رکھ دیتی تھی, نماز پڑھتے رہے, عادت بن گئی. ایک دن کھیل رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ, آج والے تو کھیلتے رہے نا, اذان تو چھوڑ, نماز کی تو بات ہی دور. نہ اذان کے وقت چپ ہونا ہے, نہ نماز کے لیے آنا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کھیل رہے تھے محلے کے بچوں کے ساتھ, تو اذان کی آواز آئی. ساتھیوں کو کہنے لگے یار اذان ہو گئی ہے, ہم نماز پڑھاتے ہیں اور شکر کھاتے ہیں. ساتھی نے کہا عجیب آدمی ہے تو یار کیسے دوست ہے ہمارا, نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. کہا بھائی مجھے تو ملتی ہے. کہا کون دیتا ہے, کہا اللہ دیتا ہے. اس کو کوئی بڑے لڑکے کہا پہلی بار سن رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھے اللہ شکر دے گا. کہا نہیں تمہیں دینا دے, ہمیں تو دیتا ہے. اب روزانہ کیا ہوتا تھا, وہ وضو بناتے تھے, ماں تب تک پوڑی بنا کر کے مصالحے کے نیچے رکھ دیتی تھی. اب بھروسہ ٹوٹنے کا دن آ گیا. اب نہر تھی, نہر پہ وضو بنانے چلے گئے ہیں بھی ساتھیوں کے ساتھ, اور وضو بنا کر سیدھے پہنچ گئے مصالحے پر. اللہ اکبر. ادھر یہ مصالحے پر کھڑے ہوئے, ماں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ پوڑی بنا کر رکھے. ماں نے دوسری طرف مصالحہ بچھایا, بچھا کر کے نماز پڑھی, پھر 2 رکعت نفل پڑھے. یا اللہ یہاں تک لانا فرید کو میرا کام تھا, آگے سنبھالنا تیرا کام ہے. یہاں تک تو میرا کام تھا تیرے راستے پر لانا, آگے تو جانے فرید جانے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ نماز کمپلیٹ کی کرنے کے بعد کہنے لگے امی شکر. کہا بیٹے نئے ہو گئے ہو کیا, مصالحہ اٹھاؤ. سبحان اللہ. تمہیں پتا نہیں شکر کہاں سے ملتی ہے. ارے ماں کا یقین دیکھیے یار, یہاں خالی شکر آپ کو نہیں سنانا ہے, اس بات کو سمجھو. کہا بیٹا اٹھاؤ مصالحہ. مصالحہ اٹھایا تو نیچے پورا ہوش وہ شکر سے بھرا ہوا. وہ خوش ہو کے بچہ تھا, دیکھا اتنی شکر مل گئی. کہا بیٹا امی جان کا جی, کہا روزانہ پوڑیاں تھی اور آج ہوش. کہا بیٹا صاف سن لے, روزانہ میں رکھا کرتی تھی, آج وہ رکھنے والا خود رکھ گیا. یہ بعد میں ولی بنے. اٹھ فریدہ ستیا, اٹھ فریدہ ستیا تے, او جارو تے مسیحی, تو ستیا رب جاگدا تیرا, او تیری ڈاٹ نال پریتی.
بزرگان شکر کے نام سے اور اللہ کے ولیوں میں آگے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تربیت گھر سے ملتی ہے۔ بچوں کو تربیت دو، کھانے سے پہلے گھر میں کھانا کھاؤ۔ ایک صحابی رسول حاضر ہو گئے، 2 منٹ ہے میرے، تو تب میں یہ حدیث پاک بھی شیئر کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتا ہوں، کھانے کے بعد بھی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا اکیلے کھاتے ہو کیا؟ یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا اکیلے نہ کھایا کرو، دسترخوان بچھا کر گھر کا پریوار اکٹھا ہو کر کھایا کرو، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا کرو۔ ہمارے یہاں تو دستوریہ نے ایک کو ایک پلیٹ دی، دوسرے کو دوسری دی، ایک کو ایک کونے میں بھیج دیا، دوسرے کو دوسرے میں بھیجا، کسی نے ٹانگ کھڑی کی یا کسی نے کچھ کیا ہوا، بچہ اپنا کھا کچھ لے کر گھومتے پھرتے ہیں پیچھے پیچھے، بچہ تھوڑا کھا لے، ایک لقمہ دیا ماں نے، آگے بڑھی، پھر دوسرا دیا، آگے بڑھی۔ اس سے بہتر ہے تو بٹھانا آج طریقہ مصطفیٰ سکھا، دسترخوان پر بیٹھو، کھاؤ، اللہ برکت بھی دے گا، رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور وہ کھانا جو ہے اس سے دل میں نور اور جسم میں طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، کھانا بیٹھ کر کے کھایا کرو، کھڑے کھانا خلاف سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر پیا کرو، آج سائنسدان پہنچے نا، جو کھڑا پانی پیے گا اس کی کڈنیاں فیل ہو جائیں گی، یہی ہے نا؟ سنا ہوگا آپ نے، سب لوگ تو سائنسدان آپ نہیں ہو، لیکن سنا تو ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ سائنس سے کیا وجہ ہے، کھڑے پینے سے کیوں کڈنیاں فیل ہوتی ہیں؟ کہا جی ڈائریکٹ اوپر سے جاتا ہے، ڈائریکٹ کڈنیوں پر اثر کرتا ہے، سڑ لگتی ہے پانی کی، تو کڈنیاں فیل ہوتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا بیٹھو اور ایک سانس میں بھی نہیں، پہلے ایک گھونٹ بھرو، تیری تھوڑی نالیاں صاف ہوں، پھر دوسری گھونٹ پر اور جو بلیکیج ہے وہ ختم ہو، پھر تیسری بار جتنی چاہت ہے اتنا پی لے۔ اس طرح پانی پی، برکت ہی برکت ہے۔ بسم اللہ پڑھ لے کھانے کے شروع میں۔ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے میں شیطان مکمل شریک رہتا ہے، اسی لیے بھوک بھی نہیں مٹتی اور وبائیں بھی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا جھوٹا انسان کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ جس وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے نا، جب تک بندہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خود بھی نمازی بنو کامل، ایسے نہیں جمعے سے جمعے کے نمازی، عید سے عید کے نمازی نہیں، 5 وقتہ نمازی بنو۔ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جانا ہے۔ ایک ایک جو دنیا میں زندگی کا لمحہ گزارا ہے نا، بازار میں گزارا ہے، گھر میں گزارا ہے، بستر پر گزارا ہے، دکان پہ گزارا ہے، مکان میں گزارا ہے، بھوکوں میں گزارا ہے، کہ سیٹیوں میں گزارا ہے، کہ گاؤں میں گزارا ہے، جو بھی گزارا ہے ایک ایک کا جواب اللہ ایسے سامنے لے گا کھڑا کر کے۔ میرے پاس وقت ختم ہوگا، آئندہ جمعے میں آپ کو بتاؤں گا 5 سوال اللہ رب العزت بندے سے آمنے سامنے کرے گا۔ ہے کسی کی ضرورت کہ رب کے سامنے جواب دے؟ 5 سوال کرے گا۔ وہ کون سے 5 ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ جمعے بشرط زندگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش کرو اچھائیوں کی، برائیوں سے بچو، اور جتنے بھی یہ تدابیر ہیں اس کو فالو کرتے رہو، کیونکہ اب لوگ کھلے ہیں، تھوڑا اب کھلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب کھل کے ملتی ہے تو کھچڑی بنتی ہے، سمجھا گیا نا؟ اس چیز سے گریز کرو تاکہ یہ unlock 1 کامیاب ہو، unlock 2 بھی ہو جائے گا، unlock 3 بھی ہو جائے گا، پھر 2-3 مہینے گزارا کر لو صحیح سے۔ چوتھی کی تو پہلے ہی آ گئی ہے جناب کہ وہ آنے والی ہے، تو دعائیں بھی کرو کہ یا اللہ وہ آئے ہی نہ۔ اب آپ کہیں مولوی صاحب یہ کیا جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آنے والی ہے، WHO نے کہہ دیا آنے والی، آپ کو دعا کرو۔ سنو، کامل ایمان ہو تو خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو لگی ہوئی ہے یہ بھی چلی جاتی ہے، اور جو آنے والی ہے وہ بھی خدا ختم فرما سکتا ہے۔